السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موٹر سائیکل کا پنچر لگواتے ہوئے میں فیصلہ کر چکا تھا کہ اس ہفتے بھی اپنے گھر واپس نہ ہی جاؤں تو بہتر ہے۔ دیر تو ویسے بھی ہو ہی چکی تھی اور جہاں پچھلے 3 ہفتے گزر گئے یہ بھی گزار ہی لوں گا تو گرمیوں کی چھٹیوں میں ایک ہی بار چلا جاؤں گا۔ اسی سوچ بچار میں نے روڈ پر کھڑے 15-16 سال کے ایک نوجوان کو اپنی طرف متوجہ پایا۔ وہ عجیب سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھ رہا تھا جیسے کوئی بات کرنا چاہ رہا ہو، لیکن رش کی وجہ سے نہیں کر پا رہا تھا۔ جب پنچر لگ گیا تو میں نے دکاندار کو 1000 روپے کا نوٹ دیا۔ اس نے 100 روپے کاٹ کر باقی پیسے مجھے واپس کر دیے۔ میں موٹر سائیکل پر سوار ہو کر جو ہی واپس شہر کی طرف مڑنے لگا تو وہ لڑکا جلدی سے میرے پاس آ کر کہنے لگا، بھائی جان، میں گھر سے مزدوری کرنے آیا تھا، آج دہاڑی نہیں لگی، آپ مجھے واپسی کا کرایہ 100 روپے دے دیں۔ میں نے ایک اچٹتی سی نگاہ اس پر ڈالی۔ سادہ سا لباس، ماتھے پر تیل سے چپکے ہوئے بال، پاؤں میں سیمنٹ بھرا جوتا، مجھے وہ سچا لگا۔ میں نے 100 روپے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وہ شکریہ ادا کر کے چلنے لگا تو نہ جانے میرے دل میں کیا خیال آیا۔ میں نے کہا، سنو بھائی، تمہیں دہاڑی کتنی ملتی ہے؟ اس کے جواب دینے سے پہلے ہی میں نے باقی کے 800 روپے بھی اس کی طرف بڑھا دیے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے پیچھے ہٹا اور کہنے لگا، نہیں بھائی جان، میرا گھر منڈالی شریف میں ہے، میں 3 گھنٹے میں پیدل بھی جا سکتا تھا، لیکن کل سے ماں جی کی طبیعت ٹھیک نہیں اور اوپر سے دہاڑی بھی نہیں لگی تو سوچا آج جلدی جا کر ماں جی کی خدمت کر لوں گا۔ میں نے کہا، اچھا یہ پیسے لے لو، ماں جی کے لیے دوائی لے جانا۔ وہ کہنے لگا، دوائی تو میں کل ہی لے گیا تھا، آج میں سارا دن ماں جی کے پاس رہوں گا تو وہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ مائیں دوائیوں سے کہاں ٹھیک ہوتی ہیں بابا جی؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اتنے میں اس کی بس بھی آ گئی اور وہ بس کی چھت پر لپک کر چڑھ گیا اور میری طرف مسکراتے ہوئے زور سے بولا، گلو۔ گلو کی بس آہستہ آہستہ دور جاتی جا رہی تھی، لیکن 800 روپے میری ہتھیلی پر گلو کے واپس کیے ہوئے پڑے ہوئے تھے اور میں ہائی اسٹریٹ کے رش میں خود کو ایک دم بہت اکیلا محسوس کرنے لگا۔ کچھ دیر سوچ کر میں نے موٹر سائیکل کا رخ ریلوے اسٹیشن کی طرف کر لیا اور موٹر سائیکل کو اسٹینڈ پر کھڑا کر کے ٹوکن لیا اور ٹکٹ گھر پہ میں نے ساہیوال کے ٹکٹ لے کر گاڑی کے انتظار کے لیے بینچ پر بیٹھ گیا۔ کب گاڑی آئی، کیسے میں سوار ہوا، کچھ خبر نہیں۔ جب ساہیوال اسٹیشن پر اتر کر پھاٹک سے اپنے گاؤں کی وین پر سوار ہوا تو آخری بچے ہوئے 100 روپے کرایہ دے کر جب شام ڈھلے اپنے گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوا تو سامنے صحن میں چارپائی پر امی جان سر پر کپڑا باندھے نیم دراز تھیں۔ میرا بڑا بھائی دوائی کا چمچ بھر کر انہیں پلا رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی امی جان اٹھ کر کھڑی ہوئیں اور اونچی آواز میں کہنے لگی، میرا پتر خیر سے گھر آ گیا ہے، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، اور آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے دوڑ کر ان کے سینے سے جا لگا۔ بس کی چھت میں کھڑے گلو کا مسکراتا ہوا چہرہ ایک دم میری آنکھوں کے سامنے آ گیا اور میں سمجھ گیا کہ اس نے مجھے 800 روپے واپس کیوں کیے تھے۔ والدین کی جان اپنے بچوں میں ہوتی ہے، اس بات کا خیال رکھا کریں۔ والدین کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، اگر آپ انہیں کچھ لا کر نہیں دے سکتے تو خیر ہے، لیکن انہیں اپنی زندگی میں سے وہ قیمتی وقت ضرور دیں جن سے انہیں احساس ہو کہ وہ آپ کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ مائیں دوائیوں سے کہاں ٹھیک ہوتی ہیں، کیونکہ ماں باپ کو آپ کے پیسوں کی بھیجی ہوئی دواؤں کی نہیں بلکہ آپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جن کے ماں باپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کے درجات بلند فرمائے اور ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جن کے ماں باپ حیات ہیں انہیں صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔